بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 37 میں سمت قبلہ سے غلطی کی صورت میں فقہی آراء کی ادلہ کی تحقیق پیش کی جائے گی، کیونکہ اس کے بارے میں اقوال کا اختلاف موجود ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فقہی آراء کو شہید اول و ثانی کی عبارت کی روشنی میں پیش کیا تھا، لیکن دلیلوں کے بارے میں جو نقد و نظر تھا اور ان کی تحقیق تھی وہ قدرے رہ گئی تھی، تو اس کی تفصیل یہاں پیش کی جائے گی۔ قبلہ کی سمت میں غلطی ظاہر ہونے کی صورتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، اب ان کے متعلق جو نظریات ہیں ان کی دلیلوں پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مشہور کے نظریہ کی دلیل روائی کی وضاحت، یعنی انہوں نے کس طرح احادیث کو آپس میں جمع بندی کیا ہے اور کس طرح انہوں نے احادیث کو رکھا ہے کہ ان کے نظریہ کے نتیجہ حاصل ہوا ہے۔ روایات میں جمع بندی کا طریقہ کار ذکر ہوگا۔ شہید ثانی کا نظریہ اس باب میں انہوں نے شرح الامہ میں ایک خاص نظریہ اختیار کیا ہے، اور روایات کے مابین جمع بندی کا ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی یہاں پر تحقیق پیش کی جائے گی۔ متعلقہ احادیث اور اقوال فقہی کی تحلیل بھی ضروری ہے، اور مشہور کے نظریہ کی دقیق تطبیق بھی آخر میں جو ان کے نظریے کو مان لیا جائے تو ایک دقیق باس ہے، اس کو اشارہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھیں، جمعا بین الاخبار الدال اکثرها علی اطلاق الاعادۃ فی الوقت وبعضها علی تخصیصہ بالمتیمن والمتیسر واعادۃ المستدبر مطلقا۔ سمت قبلہ سے انحراف کی صورت میں پڑھی گئی نماز کے اعادہ کے متعلق مشہور کے نظریے کی یہ دلیل ہے۔ مشہور کا نظریہ کیا تھا کہ اگر انحراف تیمن اور تیسر کی حد تک ہو، یعنی قبلہ کی سمت سے بالکل دائیں یا بائیں کی حد تک مڑ کے پڑھی ہو نماز غلطی سے، تو اس کو وقت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اعادہ کرنا چاہیے، وقت کے بعد اسے اعادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بالکل پشت پہ قبلہ نماز پڑھی ہو تو پھر اس کو وقت کے اندر بھی اعادہ ضروری ہے اگر پتہ چل جائے، اور اگر وقت کے اندر پتہ نہ چلے تو وقت کے بعد پتہ چلے تو اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اس طرح طراحی کی ہے جناب، وہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کے اندر جب ہم جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ پہلے اب ہم کیا کریں گے؟ روایات کو بیان کریں گے، روایات کے اطلاقات وغیرہ کو طراحی کریں گے، تصویر کشی اس کی کریں گے۔ دو قسم کی روایات ہیں مشہور کے نزدیک، چونکہ کچھ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اگر وقت باقی ہو تو وہ وقت کے اندر دوبارہ نماز پڑھے، لیکن وقت کے بعد اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایات مطلق ہیں، یعنی ان میں ذکر نہیں ہوا کہ کون سی قسم نے اعادہ کرنا ہے اور کون سی قسم جو ہے ان کا حکم یہاں پر بیان نہیں ہو رہا۔ تو اس میں متیمن و متیسر اور مستدبر سب برابر ہیں، کیونکہ سب ان کا انحراف تو ہوتا ہے، تو اس میں اس لحاظ سے اطلاق پایا جاتا ہے، اس کا معنی وسیع ہے کہ تمام قسموں کو شامل ہے۔ تو اس اطلاق کو جب دیکھا جائے تو متیمن و متیسر اور مستدبر میں فرق نہیں ہوتا، ان میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کی روایات ہیں جو مطلق نہیں ہیں بلکہ خاص ہیں متیمن اور متیسر کے ساتھ، کہ جو نماز کو قبلہ کی سمت سے دائیں یا بائیں ہو کر پڑھے تو اس کے لیے ہیں۔ اور انہی روایات میں بیان ہوا ہے کہ جو پشت پہ قبلہ نماز پڑھے وہ تو جناب علی بطور مطلق کیا کرے؟
نماز دوبارہ پڑھے، چاہے وقت کے اندر اسے پتہ چلے چاہے وقت کے بعد پتہ چلے، جبکہ اس کا جو متیاسر اور متیامن ہے اس کا ہے کہ وقت کے اندر اس کو پتہ چلے نماز دوبارہ پڑھے، اور وقت کے بعد پتہ چلے تو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ جو روایات تھیں جو مطلقاً وقت کے اندر اعادے کو بیان کرتی تھیں تو یہ مطلق تھیں، متیامن اور مستدبر دونوں اس میں برابر تھے، جبکہ ادھر جو دوسری روایات ہیں جو تخصیص کرتی ہیں کہ اعادہ وقت کے اندر متیامن متیاسر کرے گا، اور مستدبر کے لیے وہ تفصیل دیتی ہیں کہ وقت کے بعد بھی اور وقت کے اندر بھی اس کو کیا کرنا ہے، تکرار کرنا ہے۔ تو ان روایات کے ذریعے اس کے اطلاق کو کیا کریں گے، تقیید کر دیں گے، چونکہ مطلق اور مقید جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معنی کے لحاظ سے مل جاتے ہیں، تو ان دونوں روایات کو جمع کریں گے، مطلق کو مقید کے ذریعے کیا کر دیں گے، تقیید کر دیں گے، کہیں گے کہ جو نماز گزار متیامن و متیاسر کی حد تک انحراف رکھتا ہو وہ صرف وقت کے اندر اعادہ کرے، خارج وقت میں اس نے اعادہ نہیں کرنا، اور مستدبر جو ہے تو دوسری جو روایات ہیں اس کے ذریعے کیا کریں گے، اس کو خارج کر دیں گے، چونکہ اس میں تصریح موجود ہے کہ مستدبر وقت کے اندر بھی اعادہ کرے گا اور وقت کے بعد اگر پتہ چلے تو بھی اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ تو یہ دلیل تھی جناب علی مشہور کے نظریے کی۔ اب اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ شہید کا نظریہ کیا ہوا تھا، وَالْأَقْوَى الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا، کہ دونوں مسئلوں میں حکم ایک جیسا ہے، یعنی متیامن بھی وقت کے اندر تکرار کرے گا، وقت کے بعد، وہ تو مشہور بھی کہتے تھے، مستدبر بھی کیا کرے گا، وقت کے اندر تکرار کرے گا نماز کا، اگر اسے پتہ چل جاتا ہے وقت کے اندر میں نے پشت پہ قبلہ نماز پڑھی ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد اگر اسے پتہ چلے تو پھر اس پر قضا نہیں ہے، حالانکہ مشہور کہتے تھے کہ وہ جو تقیید کرنے والی روایت ہے اس کے ذریعے ہم مستدبر کے حکم کو علیحدہ کریں گے۔ تو شہید ثانی نے یہاں پر کیا کیا ہے، اصل میں آسان سی بات ہے، باقی بات تو وہی مشہور نے جس طرح کوشش کی تھی کہ ایک اطلاق بنایا تھا روایات کا اور ایک تقیید بنائی تھی۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ دونوں قسموں کا حکم ایک ہی ہے، وقت کے اندر تکرار کریں، وقت کے بعد متیامن کو تو مشہور بھی کہتے ہیں کہ وہ قضا نہیں کرے گا، مستدبر بھی قضا نہیں کرے گا شہید ثانی کے نزدیک۔ دلیل کیا ہے، دوسری قسم کی جو روایات تھیں جو قول مشہور کی تائید کرتی تھیں اور وہ فرق قرار دے رہے تھے دونوں مسئلوں میں، متیامن اور مستدبر میں، کہ متیامن وقت کے اندر تکرار کرے اور مستدبر تکرار کرے وقت اور خارج وقت دونوں میں، اس تفصیل کی دلیل کی سند ضعیف ہے جناب۔ پس جب سند ضعیف ہے تو وہ روایت حجت نہیں رہی، تو باقی رہ گئیں پہلی قسم کی روایات، فقط پہلی قسم کی روایات، اور ان میں تھا کہ فقط وقت کے اندر تکرار کرنا چاہیے۔ تو دوسری قسم کی گویا کہ مخالف روایات ہیں ہی نہیں، یا حجت نہیں ہے تو پھر گویا کہ ہے ہی نہیں، اس کے ذریعے معتبر روایات کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں تک جناب علی یہ بیان ہو گیا شہید ثانی کے نظریے کی دلیل بھی۔ اچھا، اسی پہلی شک میں کہ جہاں تیامن اور تیاسر کی حد تک بھی نہیں ہوتا انحراف، وہاں شیخ مفید، شیخ طوسی مبسوط خلاف نہایہ میں، بنی حمزہ، زہرہ، ادریس، وسیلہ غنیہ سرائر میں کہتے تھے کہ وجوب اعادہ ہے وقت کے اندر، چاہے تیامن و تیاسر کی حد تک نہ ہو، چونکہ انحراف تو بہرحال ہے۔ تو وہ جو شہید ثانی فرما رہے تھے کہ مطلق روایات ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں، متیامن کو بھی شامل ہیں، مستدبر کو بھی شامل ہیں،
تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جناب علی وہ تو مطلق انحراف کو شامل ہیں، چاہے وہ انحراف تیامن و تیاسر کی حد تک نہ ہو۔ پہلے صحیح عبد الرحمن بن ابی عبداللہ اور صحیح یعقوب بن یقین بیان ہو چکی ہیں کہ اگر وقت کے اندر پتہ چل جائے کہ قبلہ سے انحراف موجود تھا تو پھر اس کو تکرار کرے، اور وقت کے بعد پتہ چلے تو پھر تکرار نہیں کرنا۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جم بندی ہم کرتے ہیں کہ اعادہ تب واجب ہوتا ہے کہ جب غیر القبلہ نے نماز پڑھی ہو، مستدبر کی حد تک وہ کیا ہو، یعنی پشت بے قبلہ کی حد تک مڑا ہو۔ بعض نے کہا کہ اگر اس کے لیے واضح ہو جائے کہ اس نے غیر قبلہ میں نماز پڑھی ہے تو وقت کے اندر تو اعادہ ضروری ہے چونکہ نصوص موجود ہیں، وقت کے بعد بھی اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ روایت لے کے آتے ہیں، معمر بن یحییٰ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، ان رجل صلی علی غیر القبلة ثم تبینت القبلہ وقد دخل وقت الصلاة اخرى، ایک شخص نے قبلہ سے منحرف ہو کر نماز پڑھی، پھر قبلہ واضح ہو گیا تو دوسری نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ فرمایا یعیدها قبل ان یصلی هذه التي قد دخل وقتها، کہتے ہیں اس نماز کو تکرار کر لے قبل اس کے کہ نئی نماز اس کا وقت داخل ہوا ہے اس کو پڑھے۔ تو اس میں بھی طلاق پایا جاتا ہے، تو اب اس کے ذریعے تو کیا کرنا چاہیے، خارج وقت میں بھی تھوڑا بہت بھی انحراف ہو تو تکرار کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور مشہور نے اس سے اعراض کیا ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز کا وقت فضیلت داخل ہوا ہو، ابھی پہلی نماز کا بھی وقت موجود ہو جیسے ظہرین اور مغربین میں ہوتا ہے، تو وہ تو علی القاعدہ کیا ہوگا، اس کے لیے اعادہ وقت کے اندر تو ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب یہ جو نظریہ شہید نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں، بلکہ اس سے پہلے ایک مشہور کے نظریے کی بھی بعض گشت یہاں بیان ہو جانی چاہیے۔ اس میں جو نظریات وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو یہ جو مشہور نظریہ تھا جناب، یہ تھا سید مرتضی ابن ادریس ہلی، علامہ ہلی شہید اول اپنی کتابوں میں، اسی طرح میسی شہید ثانی اور جماعت نے بھی روایات کو اخذ کیا ہے جو قضاء پر دلالت کرتی ہیں داخل وقت نہ کہ خارج وقت۔ اچھا جی، شیخ مفید و توسی سلار ابن زہرہ علامہ ہلی بعض کتابوں میں، اور شہید اول لمع میں اور شہید ثانی روضہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ مستدبر کے لیے قضاء واجب ہے، بلکہ اخیر نے تو مشہور کی طرف اسے نسبت دی ہے، حالانکہ ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے مگر معمر بن یحییٰ کی روایت ہے، اور مرسل شیخ ہے جو نہایہ میں ہے، رویت روایہ انہ اذا کان صلی علی استدبار القبلہ ثم علم بعد خروج الوقت واجب علیہ اعادۃ الصلاۃ، ایک روایت آئی ہے کہ جب پشت بے قبلہ نماز پڑھی اور وقت کے بعد پتہ چلے کہ وہ تو مکمل انحراف تھا سمجھ سے، تو نماز کا اعادہ واجب ہے، حالانکہ اس سے وقت فضیلت کا خارج ہونا بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور معمر کی روایت جو ہے وہ ضعیف بھی ہے، اور مرسل شیخ مفید بھی ضعیف ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ شیخ نے مضمون روایت نقل کیا ہو، کیونکہ نہایہ کے علاوہ شیخ کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے بلکہ قضا نہ ہونے کا بیان ہے۔ ہاں، شیخ نے نہایہ میں سابقہ قول کے بعد فرمایا ہے ھذا ھو الاحوط وعلیہ العمل، تو اس کو احتیاط کے مطابق قرار دیا اور اس پر عمل فتویٰ بھی دیا ہے، وہ ظاہر، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کے عنوان سے اس پر اعتماد کر رہے تھے۔ تو بہرحال جو روایات دلالت کرتی ہیں اطلاق کے ساتھ کہ وقت میں اعادہ ہوگا مطلقاً،
تو اس سے مراد وہ لوگ مستدبر لیتے ہیں، اور بعض جو تخصیص پر دلالت کرتی ہیں تو اعادہ والے حکم کو خاص کرتی ہیں متیمن و متیاسر کے ساتھ۔ تو وہ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جو نماز مشرق و مغرب کے درمیان پڑھی گئی ہو اس کا اعادہ نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ پڑھی ہو تو اس کا اعادہ ہوگا، وہ فقط داخل وقت میں قرار دیتے ہیں۔ اور مکمل طور پر جو ہے خارج وقت میں بھی جو کہتے ہیں کہ اعادہ کی دلیل ہے تو وہ معمر بن یحییٰ کی روایت ہے اور مرسلہ نہایہ ہے اور وہ معتبر نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب علی ایک چھوٹی سی جو یہاں پہ رہ رہی ہے فرق۔ مشہور کا نظریہ کیا تھا کہ متیمن و متیاسر فقط وقت کے اندر تکرار کرے گا اور مستدبر وقت کے بعد بھی اس کا قضا کرے گا۔ وَعَلَى الْمَشْهُورِ كُلُّ مَا خَرَجَ عَنْ دَبْرِ الْقِبْلَةِ إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ يَلْحَقُ بِهِمَا وَمَا خَرَجَ عَنْهُمَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ يَلْحَقُ بِهَا۔ فرماتے ہیں مشہور نظریے کی جو تھی بحث اور اس کی جو تفصیل تھی، اس کی بنیاد پر کل ما خرج عن دابر القبلۃ الی ان یصل الی الیمین والیسار، مستدبر فقط وہی ہے جو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نماز پڑھے اور پشت پہ قبلہ نماز پڑھے۔ تو جو حدود پشت پہ قبلہ ہونے سے خارج ہیں یہاں تک کہ وہ یمین و یسار کی حد تک پہنچ جائیں تو وہ یمین و یسار کے حکم میں ہیں۔ جی اس کو جو ہے نا جی تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے یہاں ایک فرض کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ نقطہ جو ہے اس کو آپ قبلہ فرض کریں، اس کی اپوزٹ سائڈ کون سی ہے یہ بنے گی، تو مستدبر فقط وہی ہے جو بالکل پشت پہ قبلہ نماز پڑھے۔ ادھر پشت پہ قبلہ سے لے کر دائیں اور بائیں کی حد تک جو ہے تو وہ مستدبر سے خارج ہوگا اور یمین و یسار کے ساتھ ملحق ہوگا، یعنی خود یمین و یسار اور یمین و یسار کے بعد پشت پہ قبلہ تک اس کو ہم یمین و یسار کے حکم میں شامل کریں گے۔ وما خرج عنہما نحو القبلۃ یلحق بها، اور جو یمین و یسار اور اس سے واپس جناب علی قبلہ کی سمت تک ہے، یعنی یمین و یسار تو اس کا ایک علیحدہ حکم ہو گیا، وہ تو پشت بے قبلہ سے یمین و یسار تک سب کو شامل ہے۔ اب یمین و یسار اور قبلہ جو تھا اس کے درمیان والی جو انحراف کی صورتیں وہ ساری قبلے کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی ایسے ہے کہ جیسے اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی ہو، اور اس کو تکرار کرنے کی دوبارہ وقت کے اندر بھی یا وقت کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو فرض کیا تھا کہ یہاں پر وہ کیا ہے قبلہ فرض کریں سمت قبلہ، تو یہاں سے لے کر دائیں کی حد تک، یہ یہاں سے لے کر بائیں کی حد تک، اس سے پہلے جو درمیان والی جتنی ڈگریز بنتی ہیں، جتنا بھی انحراف بنتا ہے وہ بالکل ہی معاف ہے، کیوں؟ وہ تو اسی کے حکم میں ہے، قبلہ کی سمت کے حکم میں ہے۔ یہ ایک اچھی وضاحت ہو گئی۔ اب ایک چھوٹی سی اور بھی وضاحت لے لیں کہ جناب علی نصوص میں لفظ مشرق اور مغرب استعمال ہوا ہے انحراف کے لیے، جیسے صحیح معاویہ اور موثق عمار وغیرہ میں ہے، تو وہ مختص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا قبلہ نقطہ جنوب یا شمال میں ہو، کیونکہ اب پاکستانیوں کا تو قبلہ بھی مغرب میں ہے، اب اس کو کہیں کہ قبلہ کی طرف آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو جنوب یا شمال میں ان کا قبلہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ اس حد تک انحراف کریں تو اس کو روایات میں بیان کیا گیا ہے۔
اچھا، جس کا قبلہ مشرق یا مغرب میں ہے تو اس کے لیے جناب علی اگر شمال و جنوب کی حد تک انحراف ہو تو اسے انحراف قرار دیں گے۔ یہ ایک وضاحت ہو گئی تاکہ روایات کا معنی کرتے ہوئے ہمیں بہتر سمجھ میں آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ متیمن و متیاسر سے قضا کی نفی جو کی گئی ہے، جب اس نے قبلہ میں اجتہاد کیا اور پھر اس میں خطا ظاہر ہو تو چونکہ نصوص نفی قضا کی مختص ہیں، جو بندہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے پہلے اپنے قبلہ کی سمت کو ڈھونڈنے کے لیے۔ خبر سلیمان بن خالد ہے، ان کان مضاء الوقت فحسبہ اجتہاد ہو، تو اگر وقت گزر جائے تو پھر اس کا اجتہاد ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور صحیح ہے حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، فلاما یوم القوم وهو على غیر القبلہ قال یعید ولا یعیدون فانہم قد تحروا۔ یہ دونوں روایات جو ہیں باب 11 میں موجود ہیں، ابواب قبلہ میں ہیں۔